ہو سکتی ہے سوائے میرے. یہ ایک ایسا گھر ہے ملا جی جہاں جب کبھی بھی محبت اور فرض کے درمیان اگر جنگ ہوگی تو ہمیشہ فرض ہی جیتے گا, ہمیشہ شرع کامیاب ہوگی. اگر خدا شرع پر مجھے موت دے تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کوئی نہ ہوگی. میں جانتا ہوں ابا جی, بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. آپ کے کہنے کی مزید کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اور آپ جیسے ہر ملا کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. آپ لوگوں کی رگوں میں خون نہیں ہوتا, اصولوں کے جراثیم ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے سروں میں دماغ نہیں ہوتا ابا جی, اندھا اعتقاد ہوتا ہے, فرسودگی ہوتی ہے. You are fossilized, superannuated, antiquated, old fogies. جن ناموں سے تم ہمیں پکار رہے ہو کریم الدین, یہ کوئی نیا چانچ تو نہیں ہے. جو وقت گزرتا جائے گا ان فرد جرموں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن کاش تم یہ سب باتیں کسی اور کے کہنے پر نہ کہتے, اپنی سوچ اپنی تحقیق کے مطابق کہتے. بیٹا یہ سب ہماری اپنی سوچ ہے ابا, اپنی تحقیق ہے, اپنی ریسرچ ہے. آپ لوگ کنویں کے مینڈک ہیں, زمانے کی بدلتی ہوئی قدروں کو نہ جان سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں. ماڈرن تعلیم تو دور کی بات ہے ابا, ایک ملا ہمیں دین کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا. کیا دیا ہے آپ نے اسلام کو, کیا خدمت کی ہے آپ لوگوں نے دین کی, بتائیے. اسلام جو ملا نے وصفی طور پر تو شاید کچھ عطا نہیں کیا, لیکن مقداری طور پر بہت کچھ دیا ہے. ملا نے دین کی اس قدر خدمت نہیں کی جس قدر آپ لوگوں نے کی ہے, مگر کوانٹیٹیولی اس میں بڑے اضافے کیے ہیں, بڑے اضافے کیے ہیں. 1850 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کا بڑے صغیر میں شیرازہ بکھرنے لگا اور جہازوں کے جہاز بھر کر مبلغ اور پریچر اس دھرتی پہ اترنے لگے تھے, تو اس وقت جمعرات کی روٹیاں مانگنے والا یہ ملا یہی تھا جو آگے بڑھا تھا, اور جس نے سری رام, دلی, لدھیانہ, لاہور اور گجرانوالہ کے مورچے سنبھالے اور مسلمانوں کی تعداد کو کم نہیں ہونے دیا. میں کوالٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں مسٹر کریم الدین. جو میں رات کی روٹیاں مانگنے والا یہ بدحیت, کٹ حجت, ضدی, اولڈ فوگی ملا اس سے بڑھ کر اور کر ہی کیا سکتا تھا. کاش ابا آپ لوگوں نے زمانے کی بدلتی ہوئی اقدار کے مطابق تعلیم حاصل کی ہوتی, پرانی چیزوں کو نئے رنگ میں دیکھا ہوتا, نئے انداز میں سوچنے کی, سمجھنے کی کوشش کی ہوتی. ہمیں افسوس ہے کہ ہم تم اور تم جیسے اور ڈگری یافتہ لوگوں کی طرح تعلیم حاصل نہ کر سکے. لیکن ایک بات ہے کہ ہم باہر سے آنے والے حملہ آوروں کے خلاف پوری طور پر ہتھیار بند ہوا کرتے تھے. ان حملہ آوروں کے خلاف جو تمہارے دین پر, تمہاری ثقافت پر اور تمہارے بزرگوں کے چلن پر گولہ باری کرنے آتے تھے, ان کے خلاف ہم لوگ بڑے مضبوط قلعے تھے کریم الدین, بڑے مضبوط قلعے تھے, امر کوٹ تھے. امر خداوندی کے کوٹ میں رہنے والے. جنگ آزادی کے بعد میرے باپ اور تمہارے دادا مولوی رکن الدین نے فرانسیسی اور اطالوی زبان میں تعلیم حاصل کی, اور
ہر زبانی اور تحلیل مقابلے میں اسی زبان کو استعمال کیا. میرے دادا مولوی خیر الدین انگریزی زبان کے جید عالم تھے. جنگ کی آزادی کے وقت ان کی عمر جب 10-12 سال کی ہوگی تو بڑے ملاؤں کے ساتھ یہ چھوٹا ملا بھی بیڑیاں پہنوا کر گوروں کے سامنے حاضر کیا جاتا تھا. ہمیں افسوس ہے کہ ہم روٹیاں مانگتے رہے. آپ لوگوں کی طرح باقاعدہ علم کی ڈگریاں حاصل نہیں کی. لیکن یاد رکھو کہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم نے اپنا بھیس نہیں بدلا. ہم نے اپنے بزرگوں اور ان کے مسلک سے ناتا نہیں توڑا. ہم خوفزدہ نہیں ہوتے. ہم نے دوسروں کے کلچر کے مندرے کانوں میں پہن کر ان کی غلامی نہیں کی. ارے یہ بیٹھی اس کو معلوم ہے میرے پردادا مولوی علم الدین کو پھانسی کی سزا دی گئی. میرے دادا 15 سال کالے پانی کی سزا بھگت کر آئے. میرے والد مولوی رکن الدین. لیکن کیا فائدہ ہوا؟ کیا نتیجہ نکلا ان سب باتوں کا؟ کیا آپ کے اس فیل کو کسی نے پسند کیا؟ کیا آپ کے اس ایفرٹس کو کسی نے ہسٹری میں جگہ دی؟ ہماری کامیابی اور ناکامی کا تصور اس دنیا کے عالم تصورات سے بالکل الگ ہے. ہم اس خاکبان ارضی میں آپ بند کر بھیجے گئے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آقا اور مولا کی رضامندی، اس کے احکام کی بجاوری اور اس کے حکم کو بلند کرنے کی کوشش میں لگے رہے. مقصود کو پا لینا ہمارا کام نہیں.